بڑی مشکل سے وہ اس پتے تک پہنچی تھی۔ وہ بار بار اخبار کے ٹکڑے کو دیکھتی۔ ایڈریس تو یہیں کا لکھا ہوا تھا، پھر یہ بنگلہ آبادی سے اتنا الگ تھلگ کیوں ہے؟ وہ حیرت سے اس خوبصورت سے بنگلے کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور دروازے پر دستک دینے لگی۔ نہ تو کوئی بیل لگی تھی اور نہ ہی کوئی چوکیدار یہاں پر موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے بنگلے کے بڑے سے گیٹ کے چھوٹے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے لان کی طرف دیکھا، وہاں پر کھیلنے والا ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ بچہ مسلسل فٹ بال سے کھیلے جا رہا تھا۔ وہ ایک ہی بار میں اتنی زور سے فٹ بال پر کک لگاتا کہ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ منظر بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہ دوبارہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی کہ اچانک اسے پیچھے سے گلا کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ سامنے ہی وہ اونچا لمبا مرد کھڑا تھا جس کی اونچائی اس سے تھوڑی ہی زیادہ تھی۔ ایشل کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ گھبراتی ہوئی وہ الٹے سیدھے الفاظ ادا کرنے لگی۔ السلام علیکم سر، میں یہاں پر نوکری کے لیے آئی تھی۔ یہ آپ نے ہی اس اخبار میں اشتہار دیا تھا؟ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے وہ اخبار اس آدمی کے سامنے کیا۔ اس آدمی نے اخبار پر نظر بھی نہیں ڈالی بلکہ غور سے ایشل کو دیکھتا رہا۔ تم کر لو گی میرے بیٹے کی حفاظت؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ ایشل گھبرا کر کہنے لگی، جی جی سر، کیوں نہیں، میں آئی ہوں، اسے جاب کے لیے آئی ہوں۔ جاب کی مجھے ضرورت بھی ہے، لیکن میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ایشل ہر حال میں چاہتی تھی کہ وہ یہ نوکری حاصل کر لے۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے یہ نوکری 24 گھنٹے کی ہوگی، یعنی کہ رات دن تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ اخبار میں کہیں بھی اس کی ٹائمنگ وغیرہ کے بارے میں نہیں لکھا تھا، لیکن ایشل اس قدر مجبور اور پریشان تھی کہ وہ اس کے سامنے منع ہی نہیں کر سکی۔ جلدی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے سر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن اب وہ پریشان تھی کیونکہ اس گھر میں اس کے بچے اور اس آدمی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کسی کا نسوانی وجود اور نہ ہی کوئی دوسرا ملازم۔ ایشل کہنے لگی، سر میں کل وقت پر آ جاؤں گی، اس کے بعد آپ مجھے اجازت دیں گے تبھی اپنے گھر والوں سے ملنے جاؤں گی۔ آدمی نے سر ہلا دیا۔ اب وہ واپس جا رہی تھی۔ بچے نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر ایک دم اپنی فٹ بال اٹھائی اور بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا، جبکہ ایشل تو دیکھ ہی نہیں سکی تھی پیچھے کھڑا وہ شخص کس قدر عیاری سے مسکرا رہا تھا۔ ایشل ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ 6 بہنیں تھیں، جس میں ایشل کا تیسرا نمبر تھا۔ اس کی دونوں بہنیں جوان تھیں، لیکن غربت نے ان کے گھر میں اس قدر ڈیرا ڈال رکھا تھا کہ دونوں بہنوں کی شادی ہونے کی عمر تھی۔ اس کے باوجود ان کے اچھے رشتے نہیں آتے، کیونکہ نہ تو ان کے گھر کی کوئی اچھی حالت تھی اور نہ ان کے حالات۔ اس کا ابا ایک کینٹین چلاتا تھا جو وقت کے ساتھ بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ گردوں کے مرض نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اوپر سے 6 بیٹیوں کی ذمہ داری۔ وہ دن رات اسی سوچ میں مبتلا رہ کر بیمار ہو گیا تھا کہ وہ 6 بیٹیوں کی شادی کیسے کرے گا، جبکہ اس کی بیوی بھی رشتہ داروں اور محلے پڑوس کی عورتوں سے تنگ تھی، جو دن رات اسے اس بات کا احساس دلاتی کہ اس نے 6 بیٹیاں پیدا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دونوں بہنیں تو سلائی کر کے اپنا وقت گزار رہی تھی، لیکن ایشل جس نے 12 جماعتیں پڑھ رکھی تھی، وہ اپنے گھر کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ معصوم اور نادان لڑکی یہ نہیں سمجھتی تھی کہ آج کل کے اس چلتے دور میں اس کی یہ 12 جماعت کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ جہاں بھی آفس نوکری کے لیے جاتی، کم تعلیم ہونے کے باعث اسے نوکری پر نہیں رکھا جاتا۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے، لیکن اسے لگتا کہ جیسے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ وہ دن رات اخباروں میں نوکریاں تلاش کرتی، لیکن ایک دن وہ چونک گئی جب اس نے ایک اخبار میں نوکری دیکھی۔ ایک 7 سال کے بچے کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی۔ نیچے بنگلے کا ایڈریس بھی لکھا تھا۔ تنخواہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ اگلے دن بڑی بے تابی سے وہ یہاں پہنچی، لیکن یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اب اسے 24 گھنٹے یہاں رہنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر بھی ملنے نہیں جا سکتی۔
گھر جاتے ہی اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ ارے نہیں نہیں، تو وہاں کیسے رہے گی؟ میں ایسے تجھے اس بنگلے پر چھوڑ دوں؟ اس کی بہنیں سمجھانے لگیں کہ اماں آج کل یہی تو ہو رہا ہے، میری سہیلی تھی نا نرگس، وہ بھی ایسے ہی کسی بنگلے پر کام کرتی تھی، بہت جلدی اس کے حالات بدل گئے۔ ایشل کی بڑی بہن مہوش اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنا بیگ پیک کیا اور گھر والوں سے مل کر اسی ایڈریس پر پہنچ گئی۔ آج پھر بنگلے میں سناٹے کا راج تھا، شاید وہ دونوں سو رہے، یہی سوچ کر وہ گھر کی صفائی کرنے لگی، کیونکہ بنگلے میں حد سے زیادہ مٹی اور گندگی نے ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ جلدی جلدی سارے گھر کی صفائی کر رہی تھی، تب اسے سامنے زینے سے اترتا وہ شخص نظر آیا۔ تم یہ سب چھوڑو، میں صرف تمہیں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے لے کر آ رہا ہوں، تمہیں دن رات اس کا خیال رکھنا ہے، وہ تحکم بھرے لہجے میں ایشل سے کہنے لگا۔ ایشل گھبرا گئی، جلدی سے کہنے لگی، جی سر، میں اسی لیے تو یہاں آئی ہوں، لیکن وہ ہے کہاں؟ وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، اس نے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ایشل سب چھوڑ چھاڑ کر اس بچے کے کمرے کی طرف پہنچ گئی تھی۔ اس نے دیکھا بچہ نیند سے جاگ کر کھڑکی کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایشل اس کے پاس بیٹھ کر بڑے پیار سے پوچھنے لگی۔ اس نے اچانک ہی گردن موڑ دی، پھر کہنے لگا، میرا نام موسیٰ ہے، لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے بابا کو منع کیا تھا کہ وہ تمہیں اس کام پر نہ رکھیں۔ اس کی بات نے ایشل کو حیران کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگی، دیکھو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی، میں تمہارے ساتھ کھیلا کروں گی، یہاں پر تمہارے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اسے پیار سے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی بچہ بدتمیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایشل اس کے پیچھے پیچھے بھاگ گئی، لیکن حیران رہ گئی کہ بچہ جو ابھی کمرے سے نکلا تھا اچانک اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرتے اس شخص پر پڑی۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ بچہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا، حالانکہ 2 سیکنڈ پہلے ہی تو وہ اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی بچہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بابا سے کچھ کہنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور جلدی جلدی نیچے اتری، پھر جلدی سے ان کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ وہ شخص لاپرواہی سے کہنے لگا، تم بھی ناشتہ کرو۔ ایشل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی وہ کچن میں گئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں کالے کپڑے پہنے ایک عورت کھڑی تھی، بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ جیسے ایشل اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی، اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں، بلکہ چپ چاپ ناشتہ بناتی رہی۔ حلوے کی مہک پورے کچن میں گھوم رہی تھی۔ سچ میں ہی بڑے ذائقے دار ناشتے میں بنتے ہوئے حلوے کو دیکھ کر ایشل کا بھی دل چاہا کہ وہ سارا میٹھا کھا جائے۔ وہ بھوکی نظروں سے سارے ناشتے کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹے نے ناشتہ کیا۔ اس شخص نے بچے کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ اب نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا، لیکن موسیٰ صوفے پر ہی بیٹھا رہا۔ وہ جو پریشان سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اچانک ہی اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھو، تمہیں اس بچے کا پورا دن خیال رکھنا ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، یہ بچہ بہت ضدی ہے، نہ جانے میرا کہنا مانے گا یا نہیں۔ ضرور مانے گا، تم اسے پیار سے بہلاؤ گی۔ تو وہ شخص اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایشل کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ شخص دکھنے میں بہت ہینڈسم اور وجاہت سے بھرپور تھا۔ وہ چلا گیا۔ پیچھے وہ موسیٰ کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ پھر وہ اس کے برابر میں جا کر بیٹھی۔ چلو ہم دونوں مل کر کھیلتے ہیں۔ وہ اس سے دوستی کی کوشش کر رہی تھی، لیکن موسیٰ نے غصے سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ یہ سن کر ایشل حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی، بری بات، بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ دیکھو، میں تمہارے لیے یہاں آئی ہوں، تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے؟ مجھے تم سے نفرت ہے۔ چھوٹے بچے کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بچے سے سوال کر رہی تھی۔ کیونکہ تم بالکل میری ماں جیسی ہو۔ تبھی اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایشل مارے حیرت کے دھنگ رہ گئی۔
سامنے خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی تھی، لیکن وہ ایشل جیسی نہیں تھی۔ ہاں، وہ اس کی ہم عمر ضرور تھی، اسی کی طرح خوبصورت اور نازک سی۔ کیا یہ تمہاری ماں ہے؟ وہ حیرت سے سوال کر رہی تھی۔ بچے نے سر ہلا دیا۔ ایشل کے دل میں تجسس نے سر اٹھایا تھا کہ آخر اس کی ماں کہاں ہے۔ یہ سوال وہ بچے سے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بچہ انتہائی ضدی اور بدتمیز قسم کا تھا۔ وہ غور سے اس تصویر کو دیکھے جا رہی تھی، پھر کہنے لگی، تمہاری ماں تو بہت خوبصورت ہے، لگتا ہے تم بالکل اس پر گئے ہو۔ اس نے پلٹ کر بچے سے سوال کیا تو وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ بچے کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ کب یہاں سے اٹھ کر باہر گیا، ایشل کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ پاگلوں کی طرح بچے کو تلاش کرنے لگی، تبھی جلدی سے کچن میں چلی آئی اس ملازمہ کی تلاش میں، لیکن پورا کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ ملازمہ شاید ناشتہ بنا کر چلی گئی تھی۔ اب وہ پریشان سی ہو کر باہر آئی۔ اسے لان میں دیکھ کر ایشل کی جان میں جان آئی۔ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اکیلا فٹ بال کھیل رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کھیلتی ہوں۔ وہ اسے راضی کرنا چاہتی تھی کہ اس کی طرف دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، لیکن بچہ اس سے چڑھنے لگا۔ تبھی فٹ بال اٹھا کر اندر بھاگ گیا۔ سارا دن وہ بچے کے آگے پیچھے پھرتی رہی، لیکن اس کے نخرے آسمانوں کو چھوتے۔ بنگلے میں رکھا ساز و سامان انتہائی بیش قیمت اور قیمتی تھا۔ ایشل نے پہلے دن ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس بنگلے میں رہنے والا یہ آدمی انتہائی امیر کبیر ہے، لیکن جس لڑکی کی تصویر دیکھ کر وہ چونکی، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ مر چکی ہے یا پھر ان دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ دونوں ماں بیٹا اکیلے اس بنگلے میں رہتے تھے کیا؟ پھر رات ہوئی تو موسیٰ بھی اپنے کمرے میں تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی، کھانا بنانے والی ملازمہ کچن میں کھٹ پٹ کرنے لگی تو ایشل نے اسے آتے دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے جاتے۔ ہاں، بس لذیذ کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ اس قدر لذیذ کھانا بنا رہی تھی کہ وہ بے تاب ہو کر کچن میں چلی آئی۔ تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، کھانے کی خوشبو چاروں طرف بکھر گئی ہے۔ ایشل اس کی تعریف کر رہی تھی، لیکن اسے جیسے اپنی تعریف سے کوئی غرض نہیں تھی۔ چپ چاپ خاموشی سے کھانا بناتی رہی۔ کھانا بناتے ہی اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ ایشل ذرا دیر کے لیے وہاں کھڑی رہی۔ یہ ملازمہ اس سے کوئی بات کرے، لیکن اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ وہ تنگ آ کر کچن سے چلی گئی۔ پھر اس نے موسیٰ کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اس کا باپ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ اچانک موسیٰ زور سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لا کر دو۔ وہ اس کا غصہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جلدی سے کھانا لینے کے لیے کچن میں آئی تو حیران رہ گئی۔ ملازمہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں، سارا کھانا ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے کھانا دیکھا، اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ جلدی سے اس نے ایک ٹرے میں کھانا لگایا اور موسیٰ کے کمرے میں کھانا لے کر چلی آئی، لیکن وہ ضدی بچہ اسے دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں خود ہی کھانا کھاؤں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹرے چھین لی۔ ایشل تھوڑی سی مایوس ہو گئی، لیکن زیادہ غصہ اسے اپنے باپ پر آ رہا تھا جو اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ پھر وہ باہر لانج میں آ کر بیٹھ گئی۔ سوچنے لگی کہ اب تک اس نے کھانا کھا لیا ہوگا، اسے جا کر برتن اندر لے آنے چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ جیسے ہی موسیٰ کے کمرے میں گئی تو حیرتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کا باپ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے آپس میں باتیں کرتے ہوئے انتہائی خوش لگ رہے تھے۔ یہ کب اندر آئے اسے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، برتن لے جاؤ اور کچن میں رکھ دینا، دھونے کی ضرورت نہیں۔ سارے برتن اس نے اٹھا لیے۔ اب یہاں کوئی نہیں تھا۔ کچن میں آ کر وہ بے فکر ہو گئی۔ نیچے فرش پر ہی بیٹھ کر لذیذ کھانا کھانے لگی۔ تبھی دروازے پر آ کر کوئی کھڑا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بنگلے کا مالک تھا جو غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تم نے آج موسیٰ کے کمرے میں سونا ہے۔ یہ حکم سن کر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی، سر، لیکن وہ بچہ مجھے برداشت نہیں کرتا، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن ہمیشہ کے لیے نفرت قائم نہیں رہے گی۔ تم کسی طرح اسے اپنا بنا لو، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ تم اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرو، اس کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ ایشل یہاں ملازمہ بن کر آئی تھی، ظاہر ہے اسے اپنے مالک کا حکم ماننا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ موسیٰ کے کمرے میں چلی آئی۔
یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ نیچے فرش پر بستر بچھا کر خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نئی جگہ ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بھاری ہو رہی تھی۔ پھر وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن بری طرح سے گھبرا گئی جب اس نے ایک سائے کو چھوٹی سی دیوار سے اندر کی طرف آتے دیکھا۔ جیسے ہی روشنی کی طرف وہ سایہ آیا، یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ ایک لڑکی کا سایہ تھا، جس کی لمبی سی چھوٹی پشت پر سفید رنگ کا دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ درختوں کی اوٹ میں کھڑی تھی، دھیرے دھیرے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کسی کے زور سے چلانے کی آواز آئی۔ یہ بنگلے کے مالک کی آواز تھی۔ کون ہے یہاں پر؟ لڑکی پھرتی سے مڑی اور دیوار کود کر باہر بھاگ گئی۔ یہ سب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آخر یہ لڑکی کون تھی جو اتنی دلیری سے اندر آ گئی؟ گھبرا کر اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا۔ کیوں آئی ہو تم اس کمرے میں؟ اپنے پیچھے آنے والی ننھی آواز کو سن کر وہ خوف سے کانپنے لگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو موسیٰ اس کے پیچھے کھڑا غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اب میں تمہارے پاس ہی سویا کروں گی۔ نہیں، یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، صرف مجھے میرے بابا کی ضرورت ہے۔ اس نے ایشل کو رات کو ایک دھکے دے کر کمرے سے نکالا۔ وہ مایوس ہو کر باہر آئی، لیکن اچانک اس کے ذہن میں اسی لڑکی کا خیال آیا۔ آخر وہ کون تھی جو اتنی بہادری سے بنگلے کے اندر آئی تھی اور پھر ایک دم مایوس ہو کر چلی گئی؟ اندھیرے کے باعث اس کی شکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ باہر لانچ میں آ کر لیٹ تو گئی تھی، لیکن اچانک اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ چاروں طرف اندھیرا اور سناٹے کا راج تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس بنگلے میں بالکل اکیلی ہے۔ اس نے اوپر موجود 2 کمروں کی طرف دیکھا، جہاں پر رہنے والے 2 الگ الگ لوگ سو رہے تھے، جبکہ وہ نیچے والی منزل پر بالکل اکیلی تھی۔ کہیں یہ بنگلہ عذاب زدہ تو نہیں؟ اسے آدھی رات کو جن بھوتوں کے خیال نے ستایا تو وہ ڈرنے لگ گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے سامنے موجود پردہ خود بخود ہل رہا ہے۔ اس کے پیچھے کھڑا کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ جانے اس کا وہم تھا یا حقیقت۔ وہ پھرتی سے اٹھی اور موسیٰ کے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن پھر کسی خیال کے تحت رک گئی۔ رات کو اس کی نیند خراب ہوگی تو وہ اور زیادہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ یہی سوچ کر اب وہ بنگلے کے مالک کے کمرے کی طرف آئی۔ زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ 2 دفعہ بجانے پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو وہ جنجلا گئی۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ اس کمرے کے دروازے پر تو لاک لگا تھا۔ تبھی اپنے پیچھے آنے والی آواز پر وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ بنگلے کا مالک اس کے پیچھے کھڑا تھا، لمبا چوڑا پراسرار سا وجود۔ اسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی دیوتا لگ رہا تھا۔ وہ گھبرانے لگی۔ سر، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسا۔ اندھیرے گھر میں اس کی ہنسی اور بھی خوفناک لگی تھی۔ ایشل سہم کر دیوار سے جا لگی۔ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آخر ہم بھی تو یہاں رہتے ہیں، پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اس کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، سامنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ اس کے تحکم بھرے لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکی، خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن یہ بہت ہی آرام دہ تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ پریشانی اور خوف سے جاگتی رہی۔ جیسے ہی صبح کے 4 بجے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح چڑیوں کے چہچہانے سے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ یہاں ایک ملازمہ ہے؟ جلدی سے اٹھ کر باہر آئی۔ ناشتہ بھی ہو چکا تھا، گھر کی صفائی بھی، لیکن اس گھر کا وہ لاڈلا بچہ موسیٰ اکیلا لانچ میں بیٹھا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس جا بیٹھی۔ کیا تم اسکول نہیں جاتے؟ وہ دلچسپی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں پڑھنے کا، بدتمیزی سے موسیٰ نے جواب دیا۔ وہ یہ دیکھ کر مایوس ہو گئی کہ وہ جتنا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی اس سے نفرت کا اظہار کرتا۔ ایشل اب پریشان ہو گئی۔ اوپر سے بنگلے میں چھائی خاموشی اور سناٹے نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے نوکری چھوڑ دے۔ رات ہوئی تو وہ اکیلی ہی لانچ میں بیٹھی تھی۔ اچانک موسیٰ نے اسے آواز دے کر پکارا، ایشل، یہاں آؤ۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ اسے اس کے نام کا کیسے علم ہوا، لیکن پھر بھی وہ بھاگتی اس کے کمرے میں گئی۔
آج سے تم یہیں سوگی کیونکہ بابا کا حکم ہے۔ شکر ہے وہ اپنے باپ کی بات مانتا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے کہنے لگی، میں تو پہلے بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہارے گھر میں سوؤں۔ دیکھو موسیٰ، تم مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہاری بہت اچھی دوست بنوں گی۔ موسیٰ نے اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے چادر اوڑھ کر سو گیا، جبکہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ کمرے میں بیٹھی رہی، تبھی اسے اچانک گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چپکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر لان میں آ گئی۔ ابھی رات کے 10 بجے تھے۔ اتنی رات گہری بھی نہیں تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ وہ کتنا خوبصورت گھر ہے، لیکن گھر کے مکین اتنے کم۔ 2 دن سے گھر سے دور تھی۔ اچانک ہی بہنوں اور ماں باپ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر روتے روتے اس کی نظر کھڑکی پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ کھڑکی میں کھڑا وجود بنگلے کے مالک کا وجود اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ وہ اسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اس کی چمکتی آنکھیں اسے دور سے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ یہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، حالانکہ فضا میں خنکی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ایشل کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اندر جا کر کمرے میں لیٹے، خاص طور پر اس ضدی اور بدتمیز بچے کے پاس۔ یہاں پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کسی کے ایک دم کودنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ تھوڑے فاصلے پر وہ لڑکی آج بھی اس بنگلے میں آئی تھی جس نے اسے اس دن بھی چونکا دیا تھا۔ وہ ایک دم ہی درخت کے پیچھے بھاگ کر چھپ گئی، جبکہ لڑکی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ایشل اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ لڑکی اتنی دلیر کیسے ہو سکتی ہے کہ بڑے آرام سے بنگلے میں آ گئی۔ وہ دبے پاؤں کمروں کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ہی ایشل نے اسے آواز دے دی، رک جاؤ یہیں پر، کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ حیرت سے اچھل پڑی، آنکھیں پھاڑ کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی ایشل نہیں بلکہ خوفناک بلا کھڑی ہو۔ کون ہو تم؟ لڑکی حیرت سے ایشل سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ غصے سے 2 قدم آگے آ کر کہنے لگی، میں پوچھتی ہوں تم کون ہو؟ 2 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، چوری چھپے یہاں آتی ہو، چوروں کی طرح کیا لینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ایشل غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی حیران ہو کر کہنے لگی، کیا تم میرے بچے کو پال رہی ہو؟ میں اتنے دن سے حیران تھی کہ آخر کون ہے جو اسے اتنے اچھے سے پال رہا ہے۔ اب یقین آ گیا ہے کہ تم ہی ہو جو اس بچے کو پال کر بڑا کر رہی ہو۔ وہ لڑکی عجیب و غریب بات کر رہی تھی۔ ایشل غصے سے کہنے لگی، کون سا بچہ؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ یہاں پر ایک ہی بچہ رہتا ہے جس کا نام موسیٰ ہے، اور میں اس کی کیئر ٹیکر ہوں، اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں رہتی ہوں۔ تبھی لڑکی نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا باپ ہے جو میرے بچے کو اچھے سے پال رہا ہے۔ کاش کہ میں اس سے مل سکتی۔ کیا تم مجھے میرے بچے سے ملوا سکتی ہو؟ لیکن تم ہو کون؟ پہلے بتاؤ مجھے، پھر ہی میں تمہاری مدد کروں گی۔ اب ایشل کو کچھ بات سمجھ آ گئی تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور کہنے لگی، دراصل میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، بس اچھے برے کی تمیز ہو کر بھی میں نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ میرا نام دردانہ ہے۔ یہ 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میری شادی اسد سے ہوئی تھی۔ اسد عمر میں مجھ سے بڑے تھے اور وہ بنگلے کے مالک تھے۔ ان کا بہت بڑا بزنس تھا۔ انہوں نے مجھ سے شادی بڑی دھوم دھام سے کی، لیکن جب بھی کسی محفل میں جاتی سب میرا مذاق اڑاتے، کیونکہ اسد میرا شوہر نہیں بلکہ باپ لگتا تھا۔ میں انتہائی خوبصورت دبلی پتلی لڑکی تھی۔ ہاں، میرے گھر کے حالات تھوڑے خراب تھے، جس کی وجہ سے میرے باپ نے میری شادی بڑی عمر کے آدمی سے کر دی، لیکن میری آنکھوں نے کئی خواب دیکھ رکھے تھے۔ میری زندگی ایسے برباد ہوئی تو مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ سب میرا مذاق اڑانے لگے تھے کہ میرا شوہر بہت عمر کا ہے۔ رفتہ رفتہ میں اسد سے نفرت کرنے لگی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں امید سے تھی، لیکن اسد کا ایک دوست رجب ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ وہ باہر ملک میں رہتا تھا اور اسد سے کئی گنا زیادہ امیر تھا۔ میں اس سے دوستی کر بیٹھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اپنے شوہر سے طلاق لو اور مجھ سے شادی کر لو۔ میں بھی اس کی محبت کے چکر میں پڑ گئی۔ پھر جب میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اسی دن میں نے اپنے بیٹے کو اس بنگلے میں چھوڑا اور اس گھر سے بھاگ کر میں نے تو رجب سے شادی کر لی، کیونکہ اسد سے میں نے پہلے ہی طلاق لے لی تھی۔ میں نے اس سے یہ بات چھپائی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن اس کی اولاد دنیا میں آ گئی تھی، اسی لیے مجھے رجب نے کہا کہ میں اس بچے کو ساتھ نہیں رکھ سکتی۔
ایک رات کالی اندھیری شب میں اس بچے کو بنگلے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بعد میں اس بچے کو کس نے پالا ہوگا، لیکن میں نے سنا تھا کہ اسد کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہو ایک جھوٹ کی صورت میں اور اس میں کوئی سچائی نہ ہو، لیکن کسی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا بچہ آج بھی اسی بنگلے میں موجود ہے۔ اس کا نام موسیٰ ہے اور میں اسی سے ملنے یہاں آتی ہوں، لیکن یہاں کبھی بھی مجھے اسد نظر نہیں آیا جو اس بچے کا سگا باپ ہے۔ تو کیا میرا بچہ اس بنگلے میں اکیلا رہتا ہے؟ کہیں اسد نے تم سے شادی تو نہیں کر لی؟ اب دردانہ غور سے ایشل کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایشل غصے سے کہنے لگی، تم کیسی عجیب و غریب کہانی سنا رہی ہو؟ نفرت ہے مجھے تم جیسی لڑکی سے، کیونکہ میں تمہیں پہچان گئی ہوں۔ میں نے تمہاری تصویر اس گھر میں دیکھ لی تھی۔ ایک بات بتا دوں دردانہ، تمہارا بچہ تم سے سخت نفرت کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے بھی پسند نہیں کرتا۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی ہے۔ تمہارا شوہر بھی شاید تمہیں قبول نہ کرے اور نہ ہی تمہیں بچے سے ملنے دے، لیکن صرف ایک بار میرے بچوں سے ملوا دو۔ دردانہ اس کی منت کر رہی تھی۔ اب ایشل مجبور ہو گئی۔ وہ اس ماں کی تڑپ کو اچھے سے جانتی تھی کیونکہ وہ عمر میں کم تھی، لیکن پھر بھی اسے اتنا تجربہ تھا کہ اگر اولاد ماں سے دور ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزر سکتی ہے۔ ایشل کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہارے بچے سے ملوا دوں گی، لیکن آج کے بعد تم دوبارہ کبھی اس بنگلے میں نہیں آنا۔ دردانہ نے اس کی بات مان لی۔ اب جیسے ہی وہ اسے لے کر موسیٰ کے کمرے میں گئی تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہاں پر موسیٰ کا نام و نشان نہیں تھا۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ دردانہ تڑپتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ اسی کمرے میں رہتا ہے، کہاں چلا گیا؟ اب وہ پاگلوں کی طرح ان دونوں کو پورے بنگلے میں تلاش کر رہی تھی، لیکن دونوں کا کہیں نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ دردانہ کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ دیکھو میں اس سے ملنے آئی ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹاؤ۔ ایشل پریشان ہو کر کہنے لگی، مجھے خود نہیں معلوم کہ وہ دونوں کہاں چلے گئے۔ تم ابھی جاؤ، 2 دن بعد دوبارہ آنا۔ ابھی میں بہت پریشان ہوں۔ ایشل نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ دردانہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی، جبکہ وہ پوری رات جاگتی رہی۔ صبح اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی۔ موسیٰ سامنے ہی ٹیبل پر بیٹھا اپنے باپ کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سر پر پہنچ گئی۔ سر، آپ رات کو کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ یہ سن کر موسیٰ زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، تم اس عورت کو لے کر آئی تھی نا؟ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں اس سے کبھی ملوں گا۔ میں اسے نفرت کرتا ہوں۔ یہ جان کر کہ یہ سب باتوں سے واقف ہے، ایشل کی جان کانپنے لگی، کہیں وہ اسے کوئی سزا نہ دے دے، لیکن وہ دونوں سے کوئی زیادہ بات نہیں کر رہے تھے۔ تبھی بنگلے کا مالک کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم نے پورا دن بچے کا خیال کرنا ہے، اور یاد رکھنا اب اگر اس کی ماں اس سے ملنے آئی تو ہرگز نہ ملنے دینا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن ایشل سارے معاملے کو جاننا چاہتی تھی۔ تبھی وہ جلدی سے کچن میں چلی آئی۔ کچن میں کھڑی ملازمہ جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی، بغیر کوئی بات کی، ہمیشہ کی طرح بالکل چپ چاپ۔ تم ہی مجھے بتا دو آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ اپنی ماں سے اتنی نفرت کیسے کرتا ہے؟ عورت نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر نہ جانے کیوں مسکرا دی، لیکن اس نے ایشل کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے عورت گونگی ہو۔ ایشل اس سے بہت مایوس ہوئی۔ تھوڑی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر اس نے خوب اچھے سے ناشتہ کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں سے نوکری چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ یہاں پر اب اسے دہشت زدہ ماحول سے ڈر لگنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں باپ بیٹے کا کیا معاملہ ہے۔ صبح ہوتے ہی باپ کہاں چلا جاتا ہے جبکہ بیٹا پورا دن اکیلا ہوتا ہے۔ جبکہ وہ ملازمہ بھی ایک پراسرار کہانی کی طرح تھی۔ وہ پریشان بیٹھی تھی کہ اچانک بنگلے کے بڑے گیٹ سے اس کی ماں اندر آئی۔ وہ اپنی ماں کو بنگلے میں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ ماں سے لپٹ کر کہنے لگی، اماں میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میں پریشان ہو گئی ہوں، مجھے یہاں سکون نہیں ہے۔ اس کی ماں جلدی سے کہنے لگی، ایسا سوچنا بھی مت، تم یہاں کام کرنے لگی ہو تو گھر کے حالات بدلنے لگے۔ تمہاری دونوں بہنوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اس کا جہیز بھی جمع ہو گیا ہے، اب ہم ان کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بس تم ان کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آنا، اور یہاں کام چھوڑنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔
اس کی ماں اسے آگاہ کر رہی تھی اور وہ مایوس ہو گئی۔ پھر اس کی ماں اس سے مل کر چلی گئی، جبکہ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ رات تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ موسیٰ تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ حد سے زیادہ مغرور بچہ تھا۔ پھر 2 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ تیسرے دن پھر سے دردانہ اسے لان میں کھڑی دکھائی دی۔ آج وہ پھر بچے سے ملنے آئی تھی۔ دردانہ اس سے کہنے لگی، کیا وہ واپس آ گئے؟ ایک بار مجھے میرے بچے کو دکھا دو۔ ایشل کہنے لگی، تمہارے سابقہ شوہر نے سختی سے منع کیا کہ تمہارے بچے سے ملنے نہ دوں، اس لیے واپس چلی جاؤ۔ ایک بار مجھے میرے شوہر سے ملوا دو، میں اس کی منتیں کروں گی، وہ ضرور مجھے میرے بچے سے ملنے دے گا۔ اب ایشل کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر بنگلے کے مالک کے کمرے میں گئی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، دردانہ اسے دیکھ چکی تھی۔ ایک دم اسے دیکھتے ہی باہر کی طرف بھاگی۔ ایشل بھی اس کے پیچھے تھی۔ تم اپنے شوہر کو دیکھ کر ایسے کیوں بھاگی ہو؟ ایشل حیران تھی۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی کہ وہ میرا شوہر نہیں ہے۔ کون ہے وہ شخص جو موسیٰ کو پال رہا ہے؟ ایشل کہنے لگی، وہ تمہارے بچے کا باپ ہے، موسیٰ اسے بابا کہتا ہے، لیکن وہ میرے بچے کا باپ نہیں ہے، وہ اسد نہیں ہے۔ ایشل حیران رہ گئی، اگر وہ تمہارا شوہر نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ دردانہ بھی حیران تھی، کہنے لگی، تم یہاں اس گھر میں نوکری کرتی ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ شخص کون ہے جو یہاں اس کا باپ بن کر رہ رہا ہے؟ ایشل بھی حیران تھی۔ اچانک ہی دردانہ کو اپنے پیچھے خوفناک آواز سنائی دی، چلی جاؤ یہاں سے، کیا لینے آئی ہو؟ یہ بچہ تمہارا نہیں بلکہ میرا ہے۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ دیوار سے کود کر ایسے غائب ہوئی جیسے وہ یہاں تھی نہیں، جبکہ ایشل کے بھی ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ اس نے بھی اپنے کانوں سے یہ بھیانک آواز سنی تھی۔ وہ چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جب اچانک ہی اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، میں ہوں یہاں، میں نے ہی سے یہاں سے بھگایا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بنگلے کا مالک اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ سر، آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ وہ موسیٰ کی ماں کہتی ہے خود کو۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، اس ظالم عورت کو ماں کہلانے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ ایک دن کے بچے کو یہاں پھینک کر گئی تھی، جسے میں نے ہی پالا تھا جب اس خالی بنگلے میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا سوائے میرے۔ ایشل دہشت زدہ سی ہو گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، جانتی ہو میں کون ہوں اور موسیٰ میرا بیٹا کون ہے؟ سنو لڑکی، یہ بات جو بھی جانتا ہے، دیکھو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ایشل نے پلٹ کر دیکھا تو موسیٰ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تبھی وہ اس کے برابر میں کھڑا ہوا جو خود کو اس کا باپ کہتا تھا۔ وہ 2 قدم چلتا اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، کیا تم اس عورت سے ملی ہوئی ہو؟ ایشل نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، نہیں نہیں، میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ موسیٰ کی ماں ہے۔ میں مامتا کی خاطر اسے اس بار اس بچے سے ملوانا چاہتی تھی۔ تبھی موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ایک دم سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ حیران ہو گئی، اس نے پہلی بار اتنے چھوٹے سے بچے کو ایسے روتے دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے اس عورت سے نفرت ہے، میں اس سے کبھی زندگی میں نہیں ملنا چاہوں گا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ تبھی وہ ایک دم سے ہی اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ عورت کتنی ظالم ہے۔ یہ ایک اندھیری رات کی بات ہے جب اس خالی بنگلے میں صرف میں ہی رہتا تھا، کیونکہ 2 سال پہلے ہی سارے مکین اس بنگلے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تبھی ایک دن آدھی رات کے وقت ایک لڑکی یہاں آئی اور اس نے ایک بچے کو یہاں پر چھوڑ دیا۔ وہ بچہ بالکل نوزائیدہ تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ بچہ جلد ہی مرنے والا ہے، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پھر میں نے اسے پالنے کا فیصلہ کیا اور اسے اٹھا کر لایا۔ اس بچے کو یوں پالا کہ آج وہ 7 سال کا ہو گیا۔ لیکن جانتی ہو کہ اس بچے کو پالنے والا میں کون ہوں؟ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں اس گھر میں رہتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ پھر میں نے موسیٰ کو پالا ایک باپ کی طرح۔ یہ وہ بھی اچھے سے جانتا ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اپنی ماں سے سخت نفرت۔ میں نے اسے سب بتا دیا۔ اس کا باپ جو سالوں پہلے ہی مر گیا تھا، جس کے بارے میں اس کی ماں بھی نہیں جانتی۔ ہاں لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم اس عورت کو بھی سب کچھ بتا دینا جو بار بار اس بچے سے ملنا چاہتی ہے۔
وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کا اصل باپ تو مر گیا ہے۔ اسے پالنے والا جن زاد ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ لیکن افسوس، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں جلد اپنے قبیلے واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ میں 7 سالوں کے لیے یہاں آیا تھا۔ میرے 7 سال پورے ہو گئے، اب مجھے واپس جانا ہوگا۔ جب تک میں اسے کسی محفوظ ہاتھوں میں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تم بڑی معصوم اور شریف لڑکی ہو، اسی لیے میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا کہ تم اس بچے کا خیال رکھو۔ تم نے کبھی اس بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اس بنگلے میں جو بھی دولت جائیداد ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ سب جاتے ہوئے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم یہاں کی مالکن بن جاؤ گی۔ تمہارا خاندان، جس میں چپکے میں جس کی مدد کرتا رہا ہوں، وہ بھی خوشحال ہو جائے گا، کیونکہ تم ایک اچھے دل کی مالک ہو۔ اسی لیے موسیٰ کی حفاظت کرنا ایک ماں بن کر۔ ایشل بڑی حیرانی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ یہ سب حقیقت میں اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ اس گھر میں آ گئی تھی۔ اسے کئی بار ایسا محسوس ہوا جیسے یہ گھر باقی گھروں سے بہت الگ ہے، لیکن وہ سچائی سے پریشان تھی جو اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، لیکن جو اخبار میں اشتہار دیا تھا وہ کس نے دیا تھا؟ کیا وہ آپ نے نہیں دیا تھا؟ یہ سن کر وہ زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، نہیں، دراصل یہاں سے تھوڑی دور ایک دوسرا بنگلہ ہے۔ شاید ان لوگوں کو کسی بچے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت تھی۔ تم غلطی سے اس بنگلے میں آ گئی اور میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں رکھ لیا۔ اب ایشل گھبرا گئی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ غائب ہو جائے۔ اسے موسیٰ اور جنزاد دونوں سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن یہ رات تھی کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ موسیٰ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ جب وہ دردانہ کو یہ سچائی بتائے گی تو اسے شاید یقین نہیں آئے گا۔ پھر جیسے ہی صبح کا اجالا چاروں طرف پھیلا، یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ پھر سے وہ عورت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ اس عورت کے بارے میں پوچھنا بھول گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس نے آج کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ حالانکہ وہ روزانہ ہی اس سے باتیں کرتی، لیکن وہ عورت کوئی جواب نہ دیتی۔ لیکن آج اچانک یہ عورت پلٹی، غور سے اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، تمہیں سب معلوم ہو گیا؟ اسی لیے جب تک وہ یہاں ہیں میں بھی یہاں ہوں۔ ہم جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں گے، بلکہ میں بھی چلی جاؤں گی۔ تو ایشل تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ بھی ایک جن زادی ہے جو صرف اس جن زاد کی وجہ سے اس بنگلے میں موجود ہے۔ پھر اس نے یہاں سے بھاگنے کا سوچا۔ وہ کبھی بھی ایک آسیب زدہ بنگلے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، اچانک ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم یہاں سے کبھی نہیں جاؤ گی ماں؟ آج کے بعد میں تمہیں ماں کہوں گا۔ ایشل بے بس ہو گئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ بھلے سے وہ دونوں جنات ہیں، لیکن یہ بچہ تو ایک انسان ہے۔ وہ اسی کا خیال رکھنے کے لیے یہاں پر لائی گئی تھی۔ وہ اسے یہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے موسیٰ کو گلے لگا لیا اور موسیٰ کہنے لگا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے میں جا رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ موسیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا، پھر اس الماری میں رکھے ہوئے سارے کاغذات اس نے ایشل کے حوالے کر دیے۔ ایشل حیران تھی، کیونکہ وہ اسد کے کاغذات تھے جو موسیٰ کا سگا باپ تھا۔ اس نے ساری جائیداد اور دولت موسیٰ کے نام کر دی تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس بچے کی حفاظت کرنے کے لیے جنزاد نے دن رات ایک کیوں کر دیا۔ وہ یہیں پر رہنے لگی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اس نے موسیٰ کو کالی رات میں روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ چلا گیا ہے، جسے میں نے 7 سالوں تک اپنے باپ کے روپ میں قبول کیا تھا۔ پھر اس دن کے بعد سے یہ بنگلہ خالی ہو گیا۔ لیکن ایک دن دردانہ پھر سے اس سے ملنے آئی، لیکن موسیٰ نے اس سے نفرت کا اظہار کیا اور اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایشل سے کہنے لگی کہ تم ہی سے سمجھاؤ، یہ میرا بچہ ہے، اس کے دل میں میرے لیے نفرت کیسے پیدا ہوئی؟ ایشل نے اس کی شکل دیکھی، پھر کہنے لگی، نفرت یوں ہی پیدا نہیں ہوتی دردانہ۔ وہ ایک دن کا تھا جب تم اسے پھینک کر چلی گئی، اس لیے وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ دیکھو تم مجھ سے نہ ملو تو بہتر ہے، اسے سمجھا دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی یہاں سے چلی گئی،
لیکن موسیٰ نے ایشل کو ماں کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ اس کی 3 بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن ایشل ابھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس بچے کی ماں بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ موسیٰ کو ابھی جوان ہونے میں بہت وقت لگے گا جب تک وہ اس کی حفاظت کرے گی۔ لیکن ایک بات اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی کہ اس جن ذات کو دیکھ کر اندھیری راتوں میں اس کا دل بھی دھڑکتا تھا۔ جب وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہتی، اس کی چمکتی آنکھوں کو وہ یاد کر کے آج بھی اداس ہو جاتی تھی۔ موسیٰ نے اب اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ عام بچوں سے بہت زیادہ ہوشیار تھا۔ اس کی ذہانت دیکھ کر سب بچے حیران رہ جاتے، لیکن یہ بات حقیقت تھی کہ اسے 7 سالوں تک پالنے والا وہ جن ذات اس کے اندر کئی طاقتیں چھوڑ گیا تھا۔ ایشل کے گھر والے کئی دفعہ اس سے پوچھتے رہتے تھے کہ آخر یہ بچہ کون ہے اور وہ کون مہربان شخص تھا اس کا باپ جو سب کچھ تمہارے نام کر گیا، لیکن اس نے جن ذات کی سچائی کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔